بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پسندیدہ اور محبوب بندے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے تین الفاظ عمومی بندوں سے متعلق اور ایک لفظ اپنے نہایت ہی مخصوص اور مقرب بندوں سے متعلق بیان فرمایا. جو نہایت مقرب اور مخصوص بندے ہیں ان کو انبیاء کرام علیہ السلام کے ان کے لیے قرآن پاک میں نبیین کا لفظ استعمال میں آیا اور دیگر پسندیدہ بندوں میں تین نام ہیں. ایک صدیقین، دوسرے شہداء، تیسرے صالحین. سب سے اعلیٰ گروہ صدیقین کا ہے، درمیانہ شہداء، ابتدائی لازمی اور ضروری صالحین کا. تو مرتبے کے اعتبار سے پہلے نبیین، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین. ترتیب عروجی میں نیچے سے اوپر جائیں، پہلے صالحین، پھر شہداء، پھر صدیقین. اب نبیین میں ترتیب میں اوپر جانے کے اعتبار سے گنا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں آدمی کے اپنی محنت، اپنی کسب، اپنی کوشش کو کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ صرف پروردگار عالم ہی اپنی حکمت بالغہ سے منتخب کرتے ہیں، اور وہ منتخب کرنے کا سلسلہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ہوا. اب منتخب ہونے کا مسئلہ بھی نہیں ہے. گزشتہ کے جمعات میں آپ حضرات کے سامنے صالحین کے بارے میں کچھ باتیں کتاب کے ذریعے سے سنائی گئی، جس کا خلاصہ اثر کے طور پر یہ بیان کیا گیا کہ اگر آدمی کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اس پر اسے رنج نہیں ہوتا، اور اگر ملتی ہے تو اس پر اتراتا نہیں. جو چیز نہیں ملی، اپنی نہیں تھی، نہیں ملی تو رنج کرے گا. یا ملی تھی، چلی گئی تو اپنی نہیں تھی، جس کی تھی اس کے پاس گئی تو رنج کرے گا. ہم اپنے طور پر تو کسی چیز کے مستحق ہیں نہیں. جس کو جو ملا اللہ کے فضل، اس کی عنایت، اس کی مہربانی، اس کی عطا، اس کی بخشش کے نتیجے میں ملا. اسی لیے کسی کو کوئی چیز ملی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ الحمدللہ. کوئی اچھی چیز ملی تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ، اس لیے کہ اللہ نے اپنے کرم سے یہ چیز دی، اس لیے تعریف صرف اللہ. ملی بھی کوئی چیز گئی تو کیا حکم ہے؟ انا للہ. جس کی تھی اس کو نہیں، میری تو تھی نہیں، رنج جائے گا. یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے مقام صالحیت کی تعلیم کے زندگی میں آ جانے پر. نہ ملے پریشانی نہیں، ملے چلی گئی زیادہ رنج نہیں، ملا اترانا نہیں. ایک فائدہ، ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے، اسے اچھا سمجھنا چاہیے. کوئی چیز اپنے کو ملی اور غرور کرنے لگ گئے،
گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، فخر دوسرے کے مقابلے میں شروع کر دیا. یہ ملنے والی چیزیں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جن میں اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا. مثلا کسی کو کلر صاف ملا تو اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ کسی کو ناک اونچی ملی، کیا دخل ہے؟ کسی کا قد و قامت بہت اعلیٰ ہے، اس میں اس کا کیا دخل ہے کچھ؟ اعضاء و جوارے سب صحیح سالم ملے، کیا دخل ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں. کوئی محنت ہے اس کے پیچھے، کوئی کوشش ہے؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جو آدمی کو تھوڑی سی کوشش سے ملتی ہیں. جیسے محنت کرا پیسہ مل گیا، محنت کرا ڈگری مل گئی، محنت کرا مکان بن گیا، محنت کیا دکان بنا لی. اب یہ چیز ملی، مگر جو محنت کیا وہ محنت کی قوت کون دی؟ وہ محنت کی توفیق کس سے ملی؟ وہ محنت کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ اس محنت کے واسطے جو جو چیزیں چاہیے تھی، علم چاہیے تھا وہ علم کس نے دی؟ آنکھیں چاہیے تھی وہ آنکھیں کس نے دی؟ ہاتھ پاؤں چاہیے تھے وہ ہاتھ پاؤں کس نے دی؟ زندگی چاہیے تھی زندگی کس نے دی؟ وقت چاہیے تھا وقت کس نے عطا فرمایا؟ حالات سازگار چاہیے تھے کس نے حالات سازگار بنائے؟ ایسی صورت میں جو چیز کے پیچھے ہماری محنت نہیں ہے وہ ملنے پر بھی اترانا نہیں ہے، اور جو چیز ایسی ہے کہ جو محنت سے ملی اس پر بھی اترانا نہیں. اترانا بولے تو سمجھتے نا، شیخی بگارنا، ڈینگے مارنا، اپنے منہ آپ میاں مٹھو بننا، اور اس سے بھی مشہور اصطلاح ہمارے حیدرآباد کی ہے معتبری کرنا. آپ سمجھ میں آئے؟ کوئی سی بھی چیز ملی یا ہے اپنے پاس اس پر اترانا نہیں. مقام صالحیت کی تعلیم کا یہ اثر ہوتا ہے. اب اگر یہ اثر آ گیا تو سمجھنا چاہیے کہ مقام صالحیت کی جو تعلیم ہے وہ ہضم ہوئی. عورتیں بھی اس مضمون کو بہت اہتمام سے سننا چاہیے. شاید جو چیز نہیں ملی، حسن نہیں ملا کسی، یا محنت کرنے کے باوجود پیسہ نہیں ملا کسی، کس کے نہیں دینے سے نہیں ملا؟ اللہ کے. اب ان کی کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، ہے نا؟ اس واسطے اس پر اعتراض کرنا دینے والے نہیں دینے والے پہ اعتراض کے برابر ہے. بندگی کسی حالت میں اپنے سے نہیں چھوٹنا. عاجزی، انکساری، خود سپردگی، تفویض، تسلیم، یہ اپنے اندرون میں ہے. اسی لیے کوئی گورا کسی کالے پر فخر نہیں کر سکتا، کوئی عربی کسی اجمی پر فخر نہیں کر سکتا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود. کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر، کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کسی کالے پر، الا بالتقوی. اگر فضیلت ہے کسی کو، خوش نصیبی ہے کسی کی، رتبے بلند ہے کسی کا، تو تقوی کی وجہ سے جو آدمی اپنے اختیار سے بھی توفیق الہی اپناتا ہے. اسی لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی کو گھٹیا نہیں جاننا، کسی کو بے عزت نہیں سمجھنا. انہیں چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں لوگ. میں پیسے والا ہوں اس واسطے میں عزت والا، ان پیسے والا نہیں ہے اس واسطے اس کی کیا حیثیت، حقیر سمجھنے لگتے. اسی کو فرمایا لکھے علاقہ سو علامہ فاتکم، کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس پر راضی نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی نہیں
یہ تاثر آئے مقام صالحیت کی تعلیم میں. اپنا جائزہ لیتے رہنا پر یہ کیفیت آ رہی نہیں آ رہی ہے تو علم کا اثر آ رہا ہے, نہیں آ رہی ہے تو علم کی باتیں خالی سن رہے ہیں. سننے سے کام زیادہ نہیں بنتا, گننے سے بنتا ہے. دوا کا نام سن لی کروسین, اس سے بخار میں فائدہ ہوتا ہے. سن لی, خالی سن لینے سے بخار اتر جاتا. کروسین اتارنا پڑتا, اتاریں گے تو فائدہ ہو. کوئی بہت بھوک لگی ہے کسی کو, کسی بڑے مولانا صاحب نے تقریر کر دی, روٹی کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی. سن لیے نہیں سن لیے, سنتے ہی ختم ہو گئی. روٹی اتارنا پڑتا. کسی پیاسے سے کہہ دیا جائے کہ میاں پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, سنے نہیں سنے, سن لی, پیاس بجھ جائے گی, پانی اتارنا پڑے گا, ہے نا. ایسے ہی مقام صالحیت کی تعلیم ہے, علم ہے, وہ سن لیے تو صالحیت نہیں آ جائے گی, اس کو اپنے اندرون میں اتارنا پڑے گا. اس کا جو تقاضا ہے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو اترتا رہے گا وہ علم اندرون. پھر علم حال بنے گا. جب علم حال بن جاتا ہے تو پھر حال بننے کے بعد اس علم کی جو بات بولی جاتی ہے اسے حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں قال صحیح کہتے ہیں. اور باقاعدہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ نے قال صحیح نام کے چھوٹے چھوٹے کئی کتابچے لکھے ہیں. اگر کسی کو شوق ہو اس قسم کی تعلیم سے متعلق آگاہی حاصل کرنے کا تو اسے ان حصوں کو پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, غالباً 5 حصے اس کے شائع ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں قال صحیح کے, وہ مل جائیں گے آپ کو. مولانا حضرت مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ کتابچے ہیں وہ ملیں گے. انوار الہدا کشن باغ سے وہ شائع کیے گئے ہیں تازے, وہ مل سکتے ہیں, اس میں پڑھنا چاہیے. اپنے سلسلے کے بزرگوں کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا میں نے نام آپ کو سنایا. اپنے سلسلے کی بزرگوں کی کتابوں میں ایک بہت ہی مستند, معقول, نہایت معیاری کتاب قرآن اور تصوف ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے اسے جو مولوی لوگ ہیں اس جماعت میں, اس طبقے میں, وہ اس کا مطالعہ کریں. اور جو لوگ غیر مولوی ہیں ان لوگوں کو ہمارے دوسرے سلسلے کے بعض اکابر کی کتابیں جیسے شریعت التصوف, شریعت الطریقت, تعلیم الدین اور تبلیغ دین, روح تصوف, ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ نام میں رمضان المبارک سے پہلے اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں اپنے اوقات کی ترتیب کچھ ایسی بناؤ کہ زیادہ وقت کسی قسم کے مشغلے میں صرف دے. نظام العمل کا مختصر سا خاکہ انشاءاللہ میں آخر میں سناؤں گا آپ کو کہ یہاں آنے والے احباب خصوصیت سے کس قسم کے اعمال کا زیادہ اہتمام اور انتظام کریں. تربیت کا بہترین زمانہ ہے, تزکیہ نفس کا بہترین موقع ہے. ماہ رمضان اللہ سے تعلق کو جوڑنے بڑھانے کا نہایت ہی زرین موقع ہے. کم محنت میں زیادہ حاصل کر لینے کا بہترین سیزن ہے. ایک تاثر مقام صالحیت کی تعلیم کا یہ ہے کہ کوئی چیز نہ ملے افسوس نہیں, ملے چلی جائے رنج نہیں, ملے اترانا نہیں.
دوسرا جو تاثر مقام صالحیت کی تعلیم کا یہ آنا چاہیے زندگیوں میں کہ جو چیز ہمیں حاصل ہے اس چیز کا استعمال غلط نہیں ہو. جو چیز ہم کو حاصل ہے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا استعمال غلط نہیں ہونا، بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلاف اور بزرگوں کی ہدایات کی روشنی میں صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح ڈھنگ کے ساتھ اس چیز کا استعمال کرنا. مثلا زندگی آپ کو ملی، یہ زندگی صحیح ڈھنگ سے کرنا. قوت آپ کو ملی ہے، صحیح رخ سے استعمال میں آنا. گویائی آپ کو ملی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس قوت کا استعمال کرنا. سنوائی آپ کو میسر آئی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرنا. یہ مقام صالحیت کی تعلیم کا اثر. یہ دو اثرات یاد رکھیں. مقام شہادت میں یہ دوسرا مقام ہے، اعلیٰ رتبے کی بات، درجے سے متعلق. نجات صالحیت پر، درجات شہادت و صدیقیت پر. دوسرے درجے میں توحید فعلی ہے. جتنے کام ہوتے ہیں ان کاموں کی دو نسبتیں ہوتی ہیں. ایک نسبت خالق کی طرف اور ایک نسبت مخلوق کی طرف. اس کو اصطلاح میں حرکت ایک، نسبت دو کہتے ہیں. بندہ کسی کام کو کرتا ہے، کام کے کرنے کے لیے فعل چاہیے، اور فعل اللہ پیدا کرتے ہیں. اب اس اللہ کے فعل کو استعمال کرنے کی جو نسبت ہے وہ بندے کی طرف ہے، اس کو کسب کہتے ہیں. خلق اور کسب. خلق کی نسبت خالق کی طرف اور کسب کی نسبت بندے کی طرف. تو ہمیشہ فعل کا خالق اللہ کو سمجھنا، اور جہاں جہاں بھی فعل وجود میں آ رہا ہے اس کے پیچھے فاعل حقیقی ہونے کا استحضار اور مشاہدہ. جیسے بولنے کی قوت یہ اللہ پیدا کرتا. اب اس قوت کے استعمال میں اچھا بول یہ کسب، خراب بول یہ کسب ہے. لیکن آپ اچھا بولیں یا خراب بولیں، بولنے کی جو قوت ملتی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے. جیسے جانا ایک فعل ہے، تو جانا جو فعل ہے اس فعل کے خالق حق تعالی ہے. مسجد جانا یہ بھی ایک فعل ہے، سلیمہ گھر جانا یہ بھی ایک فعل ہے. مسجد جانا یہ کسب ہے بندے کا، سلیمہ گھر جانا یہ کسب ہے بندے کا. لیکن یہاں جائے کہ وہاں جائے، جانے کا فعل پیدا حق تعالی کرے. تو تخلیق فعل حق تعالی کی طرف، کسب فعل بندوں کی طرف. قرآن پاک میں اسی کو فرمایا گیا ہے، واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا. اس میں خلق فعل کا تذکرہ ہے، اور لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. نفس انسانی کو وہ ملے گا فائدہ جو اس نے کمایا، اور نفس انسانی پر پڑے گا وبال اس کا جو اس نے کیا. تو کسب کی نسبت بندے کی طرف، فعل کی نسبت حق تعالی کی طرف. جب فعل کی نسبت ہم حق تعالی ہی کی طرف سمجھیں، دیکھیں، مشاہدہ کریں تو سمجھنا چاہیے کہ توحید فعلی کچھ سمجھ میں آئے.
اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُم میں نسبت تملیغ کی تصحیح ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم میں نسبت کسبی کی تصحیح کی۔ جو کچھ تم کو ملے اس پر اتراؤ مت، غرور مت کرو، گھمنڈ مت کرو۔ کسی کو کچھ بھی ملا ہو ان کے دینے سے ملا ہے، اس سے اپنا کچھ بھی نہیں، پھر غرور کیسا؟ اس کو ملا ان کے دینے سے ملا، اس کو نہیں ملا ان کے نہیں دینے سے نہیں ملا۔ لیکن مقام شہادت کی یا توحید فعلی جو تعلیم ہے اس میں کچھ نزاکتیں بھی ہیں، اور وہ نزاکت بنیادی حیثیت میں خلق اور کسب کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ فعل کی نسبت بغیر شعور کے مخلوق کی طرف کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ جب کھانا کھایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ میں کھایا، میں کھلایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے متعلق دعا سنائی، دعا سکھلائی، دعا بتلائی۔ یوں فرمایا کہ جب کھانا کھا لو تو یوں کہو الحمدللہ الذی اطعمنا، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ کھانے والا کھلانے والا نہیں، کھلانے والا ہے وہ کھاتا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کھلاتے ہیں۔ الذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتے ہیں، جو مجھے پلاتے ہیں۔ اسی بات سے جب کھانا کھا چکے ہیں تو پورے دل کی گہرائی سے بولنا الحمدللہ الذی اطعمنا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا۔ وسقانا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پلایا۔ آپ بولیں گے کہ صاحب کی دعوتوں میں کھانے کے بعد میں علماء نے بتلایا کہ یوں پڑھنا چاہیے اللہم اطعم من اطعمنا، اے اللہ اسے کھلا جس نے ہمیں کھلایا۔ تو اس بات میں، اس پہلی بات میں ذرا سا ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بولے کہ صاحب جو کھانے والا ہے وہ کھلاتا نہیں، اور جو کھلاتا ہے وہ کھاتا نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب کسی کی دعوت میں کھانا کھا لو تو کہو اے اللہ اسے کھلا جس نے کھلایا، اسے کھلا جس نے کھلایا۔ میں خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تو اسے کھانا چاہیے جس نے کھلایا، پھر اس کی طرف کھلانے کی نسبت کیسی ہوئی؟ اس کی طرف کھلانے کی نسبت صرف سبب بننے کی ہوئی، تو یہ سبب کی قدردانی کے واسطے اس کی طرف نسبت۔ ورنہ اس سے پوچھو کہ بھائی تم کو کیا کہنا چاہیے جب کسی کو کھلاؤ؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا دیا کھا لو، میں نے کھلایا، اسے تو یہی کہنا چاہیے۔ باقی اس کی یہ ظاہری قدر افزائی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں بنتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ سبب بنا کھانے کا، ذریعہ بنا کھلانے کا، اس کی بنا پر اس کی طرف عارضی، ضمنی، مجازی نسبت کر دی گئی، ورنہ حقیقی نسبت تو صرف اور صرف حق تعالی ہی کی طرف۔ کپڑا پہنتے ہیں، ہم کو کیا تعلیم ہے؟ کپڑا پہننے میں تعلیم یہ ہے کہ جب کپڑا پہنو تو کہو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی من غیر حول منی ولا قوہ۔ دعائیں یاد کر لینا چاہیے، چھوٹی 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 کتابیں دستیاب ہیں، اللہ علماء کرام کو جزائے خیر دے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، دعائیں، اس کا ترجمہ محنت کر کے کتابوں سے نکال کے چھاپتے ہیں، شائع کرتے ہیں، چبا چبانے والا ہمارے سامنے ہے، وہ بھی ہم لوگ اتارنے کو تیار نہیں۔ یاد ہونا چاہیے، یہاں آنے والوں کو تو سب دعائیں یاد ہی رہنا،
اس لیے کہ آپ کوئی مزے کی بات سننے کے واسطے تو یہاں نہیں آتے، کوئی دنیا کے حسین ترین آدمی کا مشاہدہ کرنے تو نہیں آتے، آپ تو یہاں اس لیے آ رہے ہیں۔ میرا آپ کا جمع ہونا جس مقصد سے ہے وہ یہ کہ یہ مذاکرہ اس لیے ہے کہ اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے، اللہ کا جو پسندیدہ عمل ہے اور اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ زندگی ہے وہ میری زندگی میں آ جائے، اور اس طریقے سے میرا تعلق اللہ سے صحیح ہو کر میں بندہ اور وہ مولا، میں طالب رضا اور مجھے ان کی حاصل ہو جائے خوشنودی، بس یہ مقصود ہے۔ اس طریقے سے آدمی کی ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو جائے، بس یہ مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ درمیان میں اس کا مذاکرہ ہم کرتے رہتے ہیں، یہ میرا کام وہ بن دے، وہ کام بن جان دے، یہ کام بن جان دے، وہ تو ہے نہیں اب میرا کام بننا کیا ہے؟ میرا کام میرے مولا کو خوش کر دینا، یہی ہے سب سے بڑا کام۔ اب وہ جس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ سن کے اس کو اپنی زندگی میں لانا۔ جب ہم کپڑا پہنتے تھے الحمدللہ الذی کسانی، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پہنایا۔ تو پہنانے کی نسبت کدھر کی حضور نے؟ اللہ کی طرف۔ پہنانا تو ایک فعل ہے نا، اس کی نسبت اللہ کے حبیب نے ادھر کر دی، ہم لوگ مخلوق کی طرف کرتے ہیں، میں اتوں کو کپڑے پہنا دیا، اتوں کو کپڑے پہنا دیے۔ تو فعل کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف جس قدر مضبوط ہوگی اسی قدر توحید فعلی آدمی کو حاصل ہوگی، اور جس قدر توحید فعلی حاصل ہوگی مقام شہادت اسی قدر متحقق ہوگا۔ اور جس شخص کو یہ مقام مل جائے اس کے رتبے میں کیا پوچھیں، اس قدر عالی مرتبت وہ ہوتا ہے، اور ایسی بہترین زندگی اسے میسر آتی ہے کہ اس علم اور اس حال کو نہیں رکھنے والا اس دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے بزرگوں کا حال تو بڑا عجیب، اس درجے استعزار کہ کسی بزرگ کو لوگوں میں تحقیق نہیں ہوتی تو مختلف قسم کے فیصلے صادر کر دیتے ہیں، ان کو کوڑے لگا دیے جائیں، ان کو پھانسی دے دی جائے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایسے ہی ایک بزرگ کو کوئی فیصلہ صادر کر دیا حکمران، تو جلاد ان کے پاس میں آ رہا تھا، تو اس بزرگ کی زبان سے یوں نکلا، بیا بیا تو ہر رنگے کے می آئی، من ترا خوب می شناسا۔ آئیے آئیے تشریف لائیے، آپ جس رنگ میں بھی آتے ہیں میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں۔ ایسا عجیب غریب بزرگ ہے، ہمیشہ نظر فائل حقیقی پر۔ اسی لیے کسی چیز کے کرنے سے متعلق مخلوق کی طرف نسبت کرنے میں احتیاط اس تعلیم کا تقاضا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ فلاں ایسا کر دیا، فلاں ایسا کر دیا، فلاں ایسا کر دیا، اور پھر کوئی کام اپنے سے ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف پہ نہیں کرنا، میں ایسا کر دیا، میں ویسا کر دیا۔ اسی واسطے سمجھانے کے واسطے کیا کہا بزرگوں نے، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے اس کے، اور جو کچھ ہوگا اس کے کرم سے ہوگا۔ ایک بچے کو اس کے والد ایک مدرسے میں چھوڑے پڑھا نہیں، دوسرے مدرسے میں چھوڑے پڑھا نہیں، تیسرے مدرسے میں چھوڑے پڑھا نہیں، بیزار ہو گئے، مارے پیٹے، بہت کچھ کرے۔ آخرکار کسی نے کہا کہ اس کو مکھن لے کے جاؤ جمال صاحب کے پاس، وہاں لے کے آئے۔ آگے کہنے لگے مول صاحب یہ بچے سے میں بیزار ہو گیا ہوں، میں اسے حافظ بنانا چاہ رہا ہوں، اب آپ کے پاس میں لا کے چھوڑ دے کے جا رہا ہوں۔ اب یا تو یہاں سے حافظ بن کے نکلنا، مسجد کے صحن میں شمبالو میں جھاڑ، وہاں ٹھہر کے لکیر کھینچ کے بولے یا تو اس کی یہاں قبر بننا یا نہیں تو انہیں حافظ بن کے نکلنا۔ بچے کو بھی سمجھاتے رہے، دعا کا اہتمام بھی رہا، محنت بھی کرائی جاتی رہی، یوں تو کر کے پروردگار عالم نے اس کو حافظ بنا دیا۔
اب جب وہ بچہ حافظ بنا تو وہ صاحب آئے بڑے خوشی سے کہنے لگے کہ بس وہ آپ تھے حفظ کرا دیے، ورنہ تو میں تو مایوس ہو گیا تھا اس سے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے فوراً کہا کہ اللہ کے بندے، اگر میں حفظ کرانے والا ہوتا تو اگر میرے پاس 100 بچے آتے تو 100 کے 100 حافظ ہوتے، 100 آتے ہیں تو 20-25 حفظ کرتے ہیں، 25-50 حفظ کرتے ہیں، 25-50 نہیں کرتے۔ اگر ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا تو ایسی صورت میں تو کوئی بھی محروم نہیں جاتا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جسے بنانا چاہے وہ بنتا ہے۔ مخلوق کے ہاتھ میں کیا ہے؟ محنت اور کوشش اور دعا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے کسی کام کے انجام پانے پر اس کی نسبت اپنی طرف کر کے آدمی کو کسی کبر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اچھا کام ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ آپ یہ کام جس سے چاہے لے سکتے تھے، آپ نے مجھے لے لے کے مجھے اعزاز عطا فرمایا، سعادت بخش دی، آخرت کا میرے حق میں ذخیرہ بنا دیا۔ یہ آپ کی عنایت ہے، اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں۔ کوئی سا بھی کام ہو، کوئی اچھا کام اگر وجود میں آیا ہو تو اس کی نسبت کبھی بھی اپنی طرف نہیں کرنا ہے۔ توحید فعلی کی تعلیم کا اثر اپنی زندگی میں آنا چاہیے۔ بہت سی بیماریوں سے آدمی بچ جاتا ہے، کبر و غرور سے بچ جاتا ہے، اترانے سے محفوظ رہتا ہے، اور پھر اپنے عمل کو غارت ہونے سے بھی بچا لیتا ہے۔ اللہ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ بعض روایات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ جب بندے سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے اور بندہ یوں کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی میں نے دی، طاقت میں نے دی، قوت میں نے دی، حرکت میں نے دی، وقت میں نے دیا، توفیق میں نے عطا کی، اسباب میں نے بنائے، سارے حالات سازگار میں نے کیے۔ جب کام ہو گیا تو کہتا ہے کہ میں نے کیا، بندو اس نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نفی کر دیتا ہے۔ اور جب بندے سے کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتے ہیں اور بندہ یوں کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، جو کچھ ہوا وہ تو اللہ کے کرنے سے ہوا، یہ تو اللہ کی توفیق سے ہوا، یہ تو ان کی فضل و مہربانی سے ہوا، یہ تو میں نے نہیں کیا، یہ تو اللہ نے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے محنت کی، میرے بندے نے کوشش کی، میرے بندے نے دوڑ دھوپ کی، میرے بندے نے خون پسینہ ایک کیا، اپنا پسینہ ٹپکایا، جب کام ہو گیا تو یوں کہتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، فرشتوں میرے حساب میں اسی نے کیا، اس واسطے اس کا پورا صلہ اسے ملے گا۔ تو کسی کام کو انجام دینے سے متعلق اس کا خیال رکھنا کہ جب بندے میں بندگی ہوتی ہے تو پروردگار عالم کی جانب سے اس کی بڑی قدر افزائی ہوتی ہے، اور جب بندے میں بندگی نہیں ہوتی، بڑا پن آ جاتا ہے، تو پھر اللہ کی نگاہ میں وہ شخص بے وقت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ دیکھو کبھی بڑے پن کو اپنے پاس میں آنے مت دینا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا اللہ اسے جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ لیکن اس بیماری سے بچے گا کون؟ وہی بچ سکتا ہے جس کے سامنے یہ ہمارے اکابر اور بزرگوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو تعلیم رکھ رکھی ہے، اسے آپ سنجیدگی سے سنیں گے، سمجھیں گے، لیں گے، اپنائیں گے، داخل کریں گے اپنی زندگی میں، تو اسے ان بیماریوں سے چھٹکارا ملے گا۔ ورنہ ہماری اس وقت میں خرابی کا تو یہ عالم ہے کہ کوئی کرنے والا کوئی اور کرے، اگر کوئی بول دیا کہ بھائی ان کی وجہ سے ہوا تو خوشی میں پھولے نہیں سما، حالانکہ اس میں اپنا کوئی دخل نہیں رہتا، بڑا پن ہے، صدر پسندیدہ بن گئے۔ اسی واسطے بڑی تاکید کرتے ہوئے لکھا ہے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو کبر ہے نا، یہ تو کفر کا رکن ہے۔ بڑا پن کفر کا رکن ہے۔ 4 ارکان بتلائے ہیں انہوں، جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے نا، جن پلروں پر، وہ ارکان کہلاتے ہیں۔ کفر کی جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ 4 ارکان پہ کھڑی ہوتی ہے۔ ایک رکن کبر ہے اس کا، دوسرا رکن حسد ہے،
اور تیسرا رکن غضب ہے اور چوتھا رکن شہوت ہے. چار ارکان پہ کھڑے کفر کی عمارت. شیطان کا جو کفر ہوا اس کا سبب کیا بنا؟ کبر بنا. شیطان نے کفر کیا نا، کانا من الکافرین. اس سے پہلے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکانا من الکافرین. کبر کیا، کافروں میں سے ہو گئے. تو سبب کفر کبر بنا. اسی لیے بطور نقطے کے ہم سناتے رہتے ہیں کبر میں کفر میں زیادہ فرق نہیں ہے. شروع کے اخیر کے دونوں حرف برابر ہیں. کبر میں بھی شروع میں کاف، اخیر میں را. کفر میں بھی شروع میں کاف، اخیر میں را ہے. بیچ میں ذرا سا فرق ہے، اس میں با ہے، اس میں فا ہے. صحیح فرق ہے نا؟ لیکن اس میں بھی ایک قسم کا اتحاد ہے. وہ یہ کہ یہاں قاریہ بھی بیٹھے ہوئے کہیے کون سے پوچھو، یہ با اور فا دونوں کا مخرج ایک ہی سے. اتنی قربت ہے کفر سے کبر اور کبر سے کفر. اب یہ بیماری نہیں آنے کے واسطے اپنے کو یہ پاپڑ بیلنا ہے جو مسلسل سنایا جا رہا ہے. ایسے ہی مشرکین اور کفار کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے، بالخصوص اہل کتاب کے بارے میں، کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے کو جانتے ہیں لیکن نہیں مانتے ہیں. کائے کو؟ حسدم من عند انفسہم، اپنے اندرون میں پائے جانے والے حسد کی وجہ سے حق کو قبول کرنے نہیں دیتا ہے. کبر کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ حق کے آگے جھکنے نہیں دیتا، اور حسد کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ اچھائی کو قبول کرنے نہیں دیتا. حسد کیا؟ دوسرے کی اچھی حالت اپنے کو گوارا نہیں. ان کو یہ خیال ہو گیا کہ ہم یہ سمجھے تھے کہ پیغمبری ہمارے خاندان میں چلے گی، اس لیے کہ زیادہ تر پیغمبران اعظام بنی اسرائیل میں آئے. تو وہ یہی سمجھتے رہے کہ جس پیغمبر کی خوشخبری کتابوں میں آئی ہوئی ہے وہ پیغمبر آخر الزماں ہمارے ہی خاندان سے ہوگا. لیکن جب وہ پیغمبر ظاہر ہوئے تو وہ بجائے ان کے بنو اسماعیل میں سے آئے. تو حسد کی وجہ سے کہ یہ شرافت، یہ کرامت، یہ اعزاز دوسرے خاندان میں منتقل ہو گیا، آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. اتنی خطرناک چیز ہے حسد. اور جہاں تک غضب کا تعلق ہے، جب غصہ آ جاتا نا آدمی کو، بے تکلف بول دیتا ہے، نقل کفر کفر نباشد. حالت غصے میں اس کو بولو ارے میاں شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت وریعت کچھ نہیں. حالت غصے میں میں شریعت وریعت سے نہیں مانتا ہوں. نعوذ باللہ. یہ جو نوبت آئی غصے کے غیر معتدل ہونے کی وجہ سے. اسی لیے لکھا ہے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، غصہ جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس وقت. ایک صاحب کو چھوٹے بچے پہ غصہ آیا تو اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک. معصوم بچہ، ایک بچے کے اوپر غصہ آیا تو جا کے اس کے گلا ہی دبا دیا. بالکل چھوٹا سا بچہ کہ اتنا کائے گر ہو رہا. جب غصہ آدمی کا بے قابو ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسی بات سے کہتے ہیں کہ غصہ عقل کو کھا جاتا. انصاف نہیں کر سکتا، پھر آدمی عدل پر نہیں رہ سکتا. اور کلمت الحق کلمت العدل ہے. جب عدل نہیں کر سکتا تو پھر ایسی صورت میں تو ظلم کا ایک حصہ ہی ہے. کفر ظلم ہی کا تو ایک جزو ہے. اسی واسطے کفر حقیقی کو تو ظلم عظیم کہا گیا ہے، شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے. اور جب تک کہ عادل نہ آ جائے اس وقت تک ابدیت بھی نہیں آتی، بندگی نہیں آ سکتی کسی میں. کوئی سا بھی عمل میں آدمی صحیح نہیں رہ سکتا، درمیانی حالت رہنا.
اگر ضرورت پر کسی سے دوستی کرنا پڑے تو وہ دوستی بھی درمیانی لائن کی رہنا، اگر ضرورت پر کسی کی مخالفت کرنا پڑے تو وہ مخالفت بھی درمیانی لائن کی رہنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا احبب حبیبک هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب تم کسی سے دوستی کر رہے ہو تو اس سے محبت ذرا ہلکی رکھو، ہو سکتا ہے آج بن رہی ہے کل انبن ہو جائے، ہو سکتا ہے آج حالات موافق ہیں کل موافق نہ رہے، ہو سکتا ہے آج حالات سازگار ہیں کل ناسازگار ہو جائے۔ جب کسی سے تعلق قائم کرتے ہیں تو اپنے پورے پینٹس اسے بتا دیتے، وہ ٹائٹ پینٹس ہوں یا لوز پینٹس، سب کو سب اسے بتا دیتے۔ اب آج موافقت ہے، سازگاری ہے، بتا دی، کل تھوڑے سے حالات ناسازگار ہو گیا مخالف، تو ایسی صورت میں تو آپ کی کمزوری کے پورے ہتھیار آپ نے اسے دے رکھے، اس کے نتیجے میں آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی سے کچھ انبن ہو گئی تو انبن ہو جانے کی صورت میں مخالفت میں بھی درمیانی روش رکھنا چاہیے۔ جب کسی سے ذرا انبن ہو جاتی ہے تو اس حد تک آدمی آگے نکل جاتا ہے اس کے ساتھ غلط سلوک میں، غلط رویے میں، اس کے ساتھ کی گفتگو میں، کہ بھئی آج نوعیت ایسی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ کچھ حالات ایسے بنے کہ اس سے تعلق قائم صحیح رکھنا پڑے، تو ایسی صورت میں اگر ہم حد سے زیادہ تجاوز کیے ہوئے رہیں گے تو کل اس سے دوستی قائم کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ بنیں گی جو ہم نے حد سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ میں غلط سلوک کی صورت میں کی تھی۔ یہ مفہوم ہے اس ارشاد گرامی کا جو بھی آپ کو سنایا گیا۔ تو ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے، اعتدال ہی نفع کی چیز ہے۔ اب رمضان مبارک آ رہا ہے، اس میں افطار میں اعتدال ہونا، سحر میں بھی اعتدال رہنا۔ ایک صحت والی مضامین پر مشتمل ایک کتاب سے میں نے دیکھا، حکیم صاحب نے روزے کے فوائد پر روشنی ڈالی اور یہ لکھا کہ روحانی اعتبار سے، نفس کی پاکیزگی کے اعتبار سے، اخلاق پر بہترین اثرات مرتب کرنے کے اعتبار سے، دینی اور اسلامی نقطۂ نظر سے تو روزہ غیر معمولی بہترین چیز ہے ہی، لیکن طبی نقطۂ نظر سے، مادی نقطۂ نظر سے، جسمانی صحت کے نقطۂ نظر سے بھی روزہ ایک بہترین صحت بخش عمل ہے۔ اور ایسی بہترین و تدبیر صحت کے سلسلے میں کہ ایک مہینے کا مسلسل روزہ آدمی کے اندرون میں ایسی قوت کو پیدا کرتا ہے جو بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا سبب بنتی ہے، یعنی دفاع کی قوت پیدا ہوتی ہے، قوت مدافعات اس میں پیدا ہوتی ہے، اس سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی لکھا ہے کہ بہت ساری بیماریاں اس روزے کی وجہ سے ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، مگر ایک شرط لگا ہے، کیا بولے ہیں؟ بشرطے کے افطار اور سحر میں آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے، یہ قید لگا ہے۔ بالخصوص یہ مضمون ہمارے حیدرآباد کے لوگوں کو تو بہت اہتمام سے سنانے کی ضرورت ہے۔ بس افطار کے ٹائم میں تو کھانے پینے کی چیزوں پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کئی دن سے کوئی چیز ملی ہی نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں حد اعتدال سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔ وہ تو غنیمت ہے کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کا نظام قائم کیا تو تھوڑا بہت کام چل جا رہا۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کو مسلمانوں کے رمضان میں افطار کے شام کے وقت میں کھانوں کے نظام پر بڑی حیرت تھی کہ صاحب یہ لوگ اتنا افطار کرتے ہیں، پھر مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں، پھر عشاء کے بعد میں حلیم حریث کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آخر یہ لوگ ہضم کرتے کیسا ہیں؟ ان کی صحتیں قابو میں کیسی رہتی ہیں؟ وہ افطار سے پیچھے لگ گیا، پہلے کھانا دیکھا تو بڑی حیرت میں پڑ گیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ صاحب اس سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ لوگ عشاء کی اذان ہو گئی تو مسجد گئے،
تو روز تو یہ لوگ 4 رکعت پڑھ کے 2 سنت 3 واجب پڑھ کے نکل جاتے تھے. اب 4 رکعت پڑھی، بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اس کے بعد پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیے، پھر اس کے بعد میں امام صاحب کھڑے ہو گئے تو پبلک پیچھے کھڑے ہو گئی. اب یہ دیکھنے میں لگ گئے کہ 1 رکعت ہوئی، 2 رکعت ہوئے، 3 رکعت ہوئے، 3 رکعت اور 4 رکعت ہوئے، ایک کے بعد دیگر دمادم اور مسلسل رکعتیں چلتی چلی جا رہی ہیں. تو کافی دیر تک اس نے مشاہدہ کیا کہ 4 رکعت پہلے ہو گئی، 2 رکعت اس کے بعد میں ہو گئی، پھر 20 رکعت پھر ان لوگوں نے پڑھ لی، اتنا لمبا لمبا قیام بھی کیا، اور پھر اس کے بعد میں وطر بھی پھر 3 رکعت کے واسطے کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد میں 2 نفل پڑھنے لگ گئے. اس کے بعد میں باہر نکلے تو اس نے کہا کہ ہاں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ وجہ ہے کہ کام ان کا چل جاتا. لیکن ڈاکٹر کے اس تاثر کے نتیجے میں آپ بے فکر مت ہو جانا، آپ اپنا افطار قابو میں رکھیں. ضرورت کے بقدر لے آدمی، کیونکہ وقت قریب ہو رہا. اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا رمضان المبارک سے متعلق بات چل ہی گئی ہے، تھوڑی سی اس سلسلے میں آپ حضرات کے لیے یہ گزارش پیش کر دی جائے آپ حضرات کے سامنے کہ بھائی اپنا جو یومیہ معمول ہے، بہت سارے ساتھی ہیں جو 300 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، بہت سارے ساتھی وہ ہیں جو 500 دفعہ پڑھتے ہیں، کچھ ساتھی وہ ہیں جو 1,000 دفعہ پڑھتے ہیں، بعض خوش نصیب ہیں جو ماشاءاللہ سے زیادہ تعداد میں پڑھتے ہیں. تو جو جس مقدار میں پڑھ رہا ہے درود شریف کو رمضان المبارک میں اس سے دوگنا کر لے کم از کم. کوئی 300 پڑھ رہا ہے تو 600 دفعہ کر، کوئی 500 پڑھ رہے ہیں تو 1000 کر، کوئی 1000 کر رہے ہیں تو 2000 کر. دوسرا معمول، عام طور پر غیر رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کم ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی مقدار میں پڑھتے ہیں. رمضان المبارک میں معمول زیادہ سے زیادہ ہو جائے. جو حفاظ حضرات ہیں ان لوگوں کو تو روزانہ 1 منزل پڑھ لینا بھی آسان ہے، لیکن جو غیر حافظ ہیں کوشش کریں کہ آپ کے تراویح میں سنے جانے والے قرآن کے علاوہ آپ کے 2-3 دور کم از کم ہو جائیں، آپ کی اپنی تلاوت کی. اس کے لیے آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا کہ بھئی کتنا کتنا کس وقت میں پڑھوں. تیسری چیز، استغفار اور کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو جائے. اور یہاں آنے والے احباب خصوصیت سے جب بھی کسی اس قسم کے معمول میں لگیں جس میں استغفار ہو یا کلمہ طیبہ ہو یا درود شریف ہو، تو ذرا معنی کی طرف بھی دھیان دیں. اس سے دل بھی لگے گا اور اس کا صحیح تأثر بھی قلب میں پیدا ہو. جیسے استغفار کر رہے ہوں تو اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہو، اللہ سے میں معافی مانگ رہا ہوں اپنے گناہوں کی، اس کا شعور بھی ہو، آئندہ مجھے اس گناہ سے بچنا ہے، اس کا ارادہ بھی ہو. اس شعور کے ساتھ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. عاجزی انکساری ہو، شرمندگی کا احساس ہو. اللہ موقع دے تو 1-2 آنسو گرا دینے کی کوشش بھی کرے. پروردگار عالم کے پاس وہ آنسو بہت پسندیدہ ہے جو اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ سے نکلتا. چوتھی چیز، رمضان المبارک میں دعائیں بہت قبول ہوتی. بعض روایت میں تو آتا ہے کہ افطار کے وقت میں کی تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا رد نہیں فرماتی. وہ وقت دعا کا وقت ہے، سحری سے پہلے کا وقت دعا کا وقت ہے، نمازوں کے فوراً بعد کا وقت دعا کا وقت ہے. زیادہ دعا ہو. اگر ہماری روزانہ دعا ہر مرتبہ کی آدھے منٹ کی 1 منٹ کی ہوتی، رمضان مبارک میں 8-10 منٹ کا وقت تو خاص طور سے دعا کی قبولیت کے وقت میں خصوصیت سے فارغ کر کے مانگنے کا اہتمام کرنا، اور مناجات مقبول وہ بھی ساتھ میں دعا کی حیثیت سے اس کی منزلیں پڑھ لینے کی کوشش کرنا چاہیے. 5ویں چیز کیا ہے؟ 5ویں چیز ہے سحری کو تو اٹھتے ہی ہے نا، اٹھنا ہی ہے. اور جتنے نوجوان ساتھی آئے ان سے کہنا یہ ہے کہ اللہ کے واسطے سحری میں گھر والوں کو اٹھانے کے سلسلے میں زیادہ پریشان مت کرو. اٹھاتے رہتے ہیں 3 بجے سے، اٹھتا ہے پہلی سیرن.
منہ ہاتھ دھو کے فارغ ہوتا ہے آخری سیرن پر، اس کے بعد میں چونکہ سامنے رہتا ہے پورا دن، تو اس کے بعد کھانا کھانے بیٹھتا 8-10 منٹ تک اطمینان سے سحری کرنے کے بعد اب فون کرتا ہے مجھ سے، سحری کے 10 منٹ بعد تک کھایا، میرا روزہ ہے کہ نہیں؟ بھائی ایسا مت کرو، سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے۔ ایک تو اٹھنے میں تکالیف سے بچاؤ، ماں باپ تھوڑی سی ہلکی سی آواز دیتے اٹھ جاؤ، ارادہ کر کے سو، سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ کے اللہ جل شانہ سے دعا مانگ کے سو جاؤ، الارم رکھ لو۔ خود سے جب نیت ہوتی ہے تو آدمی اٹھ جاتا۔ ذرا 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ گئے، وضو بنا کے 2 کر کے 4 رکعت نماز کم از کم، اللہ موقع دے ٹائم زیادہ ہو تو 8 رکعت پڑھ لو، 12 رکعت پڑھ لو، ورنہ کم از کم 4 رکعت، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آتا ہوں، بندہ دن تمام روزہ رکھا، اپنا ضرورت سے متعلق کام بھی کیا، ایکسٹرا نمازیں بھی پڑھا، اور پھر سیدھے پہلے بھی اٹھا روزانہ فجر سے اس کی عادت کے خلاف میں، اور اس سے پہلے بھی اٹھ کے میرے بارگاہ میں کھڑا مجھے پکار رہا ہے، تو کتنی پسند آتی ہوں گی یہ اللہ بندے۔ تو اس لیے ارادہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ کے رمضان میں ہماری کوئی تہجد نہیں چھوٹے گی۔ ہاں بڑی اچھی بات ہے۔ وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مل رہا ہے تو اپنا کرنا مت سمجھنا، یہ اللہ کی عنایت سمجھ۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ راتوں کے وقت میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی تھی، ایک مرتبہ دعا کر رہے تھے، بازو کوئی گھر کے افراد میں سے کسی نے سن لیا، یہ دعا یوں کر رہے ہیں، کیا؟ اے اللہ تیری اس محبت کی وجہ سے جو مجھ سے ہے، میں تجھ سے یہ معروضہ پیش کروں، اے اللہ تیری اس محبت کی وجہ سے جو تجھ کو مجھ سے ہے۔ سننے والا یہ سنا تو پلٹ کے کہا بعد میں کہ آج جو دعا بول رہے تھے تو شاید کچھ الٹ دیے تھے دعا میں، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ یوں بولنے کے بجائے اے اللہ اس محبت کی وجہ سے جو مجھ کو آپ سے ہے، یوں بولنا چاہیے تھا، اس کے بجائے الٹا کے بول دی، اے اللہ اس محبت کی وجہ سے جو آپ کو مجھ سے ہے۔ یہ کیسا جملہ آپ کی زبان سے نکلا؟ انہوں نے کہا کہ جملہ الٹا نہیں ہے، جملہ سیدھا ہی نکلا۔ اس بات سے کہ اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو سب کو سلا کے میرے کو بیگ اٹھا کے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرتا۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اس قسم کی توفیق مل جائے، یہ عنایت ہے مولا تعالیٰ کی جو کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اہتمام کریں ساتھی کہ رمضان المبارک میں تہجد ہماری نہ چھوٹے، ایسے ہی 5 وقت کی نماز بڑے اہتمام سے پڑھنا، اور تراویح ایسی جگہ پڑھنے کی کوشش کیجیے جہاں قرآن پاک چاہے تھوڑا سنایا جاتا ہو لیکن صاف سنایا جاتا ہو، اچھا سنایا جاتا ہو۔ اور اگر شوق ہے کہ کہیں ایسا نظام ہے کہ حافظ صاحب بھی اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں اور مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جا کے وہاں پڑھ لیں تاکہ میرے 2 دور 3 دور تراویح میں ہو جائیں، تو ایسی صورت میں جا سکتے ہیں، لیکن 1 شبی 2 شبی شبینے میں جہاں تک ہو سکے مت جائیے، اس لیے کہ وہاں عام طور پر صحیح پڑھنا بہت مشکل ہو۔ ہاں کسی جگہ 3 پارے چل رہے ہیں یا کہیں کہیں بہت اچھا پڑھنے والے کوئی حافظ ہیں، وہ 5 دن میں یا 6 دن میں پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں پڑھنے والا اللہ کے لیے سنا رہا ہو اور قرآن پاک صحیح پڑھ رہا ہو۔ ایک چیز تو یہ دیکھنا ہے، دوسری چیز یہ دیکھنا ہے کہ آپ شوق سے جائیں اور شروع سے شریک رہیں، ایسا نہیں کہ ہر دگانے کی پہلی رکعت میں آدھی رکعت کے بعد جا رہے ہیں، ہر دگانے میں پہلی رکعت کی آدھی رکعت کے بعد سمجھ رہے نا 5 پارے پڑھ رہے ہیں تو ویسی طرح سے 20 رکعتوں میں 5 پارے ان کو پڑھنے چاہیے، تو پاؤ پارا آدھا پارا سے کم تو پڑھتے نہیں ہیں رکعتوں میں، وہ پاؤ پارا پڑھنے آدھا پارا پڑھنے کے واسطے 10 منٹ 8 منٹ تو لگتے ہی لگتے ہیں، جائیں گے ذرا اطمینان سے، رکوع میں جاتے وقت میں بھاگ کے جا کے مل جاتی، بے ادبی ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، بے ادبی ہے اللہ کے پاک کلام کے ساتھ، اور بے ادبی ہے اس نماز کے ساتھ۔ جتنا شوق سے آپ پڑھ سکتے ہو بس وہ پڑھیے، 1.25 پارا پڑھ سکتے ہیں آپ پورے شوق سے، 1.25 پارا پڑھیے، 1.25 پارا کی تلاوت کی سنیے،
یہ چند چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ میں سے جو احباب ایسے ہوں جو کسی غریب کی مدد کر سکتے ہو، کسی محتاج کی خدمت کر سکتے ہو، کسی شخص کو افطار کرا دے سکتے ہو، غریب کو، یہ افطار پارٹیوں کے بجائے آپ غریبوں کو صبح شام کھانا کھلانے کا یا ان کے گھر روزی پہنچانے کا کوئی انتظام کر لیں۔ اس لیے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے کی بقدر اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی نے 100 غریبوں کو کھلا دیا تو اپنے ایک روزے کی اجر کے ساتھ 100 روزوں کا اور اجر ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو آدمی اس مختصر سی دنیا میں اپنی آخرت کے واسطے مہیا کر سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب اس قسم کی بات سنی تو بعض جو غریب صحابہ تھے جو پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتے تھے ان کے اندرون میں جذبات کچھ ایسے پیدا ہوئے کہ بے چین ہو کے پوچھا، حضور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو کسی کو پیٹ بھر نہیں کھلا سکتا تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے ہی پر موقوف نہیں، لقمہ 2 لقمے ایک آدھ گھونٹ پانی بھی پلا دے تب بھی یہی اجر ملے گا۔ اسی لیے یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیرخواہی، غمخواری جو اپنے سے ہو سکتی ہے اپنی استطاعت کے حساب سے۔ اس بارے میں یاد رکھنا کہ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس 100 روپیے ہیں اور اس میں سے اس نے 10 روپیے کسی غریب کی خدمت میں دی۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس 1000 روپیے ہیں، اس نے 100 روپیے کسی غریب کی خدمت کے لیے خرچ کیے۔ انشاءاللہ ثواب دونوں کا برابر ہے۔ کہے کو جس کے پاس 1000 تھے اس نے بھی 10واں حصہ دیا اور جس کے پاس 100 تھے اس نے بھی 10واں حصہ دیا۔ نیت میں تو یہ ہے کہ جو میرے پاس 1000 ہوتے تو میں بھی 100 دیتا، نیت میں تو برابر ہے۔ تو اس کی بنا پر جس سے جو خدمت ہو سکتی ہے، بالخصوص آپ کے اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، جو بے سہارا ہیں، کوشش کیجیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کسی کی خدمت کرتے ہوئے اسے حقیر مت جانیے۔ حقیر جاننے کی کیا بات ہے؟ محتاج میں بھی، محتاج وہ بھی، اسے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے نیکی کی ضرورت ہے نا، اور اس کو پیسے کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ مجھے نیکی کی ضرورت ہے۔ تو اگر احتیاج کی بنیاد پہ کوئی حقیر ہے تو حقیر تو وہ بھی، حقیر میں بھی نہیں، اس بنیاد پر نہیں ہے تو پھر ایسی ضرورت میں جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں اسے حقیر جاننے کا کیا مطلب ہے؟ اور حقیر سمجھ کے ایسا کریں گے تو ایسی صورت میں صدقات و خیرات میں صفت قبولیت کا باقی رہنا بھی مشکل ہے، عزت نفس کی رعایت کے ساتھ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہوں تو اس کو یہ بول کے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس واسطے کہ زکوٰۃ بول کے دینے کی صورت میں لینے والے شخص کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے۔ بول کر دینے کی ضرورت نہیں، صرف اندرون میں نیت چاہتی ہے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے، وہ فریضہ ہے جو اللہ کی جانب سے میرے اوپر عائد ہے، اسے میں ادا کروں۔ اور آخری بات اس سلسلے کی معزز بھائی یہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم موقع دیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل میں رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں 7 رات کو پانے کی کوشش میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس اس وقت میں ان چند باتوں پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ تعالیٰ جل شانہ سے علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا۔ ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مزید رمضان مبارک میں بھی جمعہ کی یہ مجلس میرا شہر میں رہنا ہوا چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ مجلس انشاءاللہ رمضان مبارک میں ہوگی، اگر کسی جمعہ کو نہیں ہوگی تو آپ حضرات میں سے اس سے پہلے والے جمعہ کو اطلاع دی جائے گی،
یا بہت سارے بات ذمہ دار ساتھیوں کو دے دی جائے گی، ورنہ عام طور پر ذہن میں یہی رکھیں کہ انشاءاللہ مجلس ہوگی۔